الحمد للہ وکفى علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امام و خطیب صاحب، محترم ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ کے موقع پر ہم جمعہ اور اس کے اسلامی آداب اور جمعہ اور اس کی اہمیت قرآن اور سنت سے کیا ہے پیش کریں گے۔ محترم حضرات، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں جمعہ کی اہمیت کو اتنی نہیں دی جا رہی ہے جو اہمیت قرآن اور حدیث نے اس کو دی ہے، اور نتیجے میں آپ دیکھیے ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ جمعہ کے موقع پر جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو 2-3 صف ہی لوگ ہوتے ہیں اور بقیہ لوگ نماز کے وقت آتے ہیں۔ تو یہ اب آپ لوگ پہلے آئے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو پہلے آ رہے ہیں میں ان کو سنانا ہے۔ اب جب دوسرے آئیں گے ہمارا وقت ختم ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو مختصر 2-3 منٹ میں نماز کے بعد جب سارے لوگ رہیں گے 4 جمعہ کر کے ہم اجازت لے کر 2-3 منٹ سلام کے بعد، تاکہ سب سنیں کہ جمعہ ہے کیا، کس کو جمعہ ملی، کس کو جمعہ نہیں ملی، یہ ہم آئندہ بتائیں گے۔ لیکن آپ حضرات اس کو اس طرح سنیں کہ چونکہ ہم کم ہیں تعداد میں، اگر ہم انہیں سن لیں اور سمجھ لیں تو ہم اپنے دوست احباب، اپنے محلے کی مساجد، اپنے گھر کے نوجوان بچوں میں، اپنے گاؤں کے لوگوں میں، سب میں ہم عام کر سکتے ہیں۔ البتہ اس حیثیت سے میں گاؤں والوں کی تعریف کروں گا کہ اگر ہم بیدر چھوڑ کے گاؤں کو گئے تو وہاں مسجد بھرے ہوئی رہتی ہے جمعہ کے دن۔ گاؤں والوں کے پاس جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور وہ اس پر الحمدللہ عمل پیرا ہیں۔ شہر والے اس پر اتنا عمل پیرا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جمعہ کیا ہے اور کیوں ہے، ذرا اچھی طرح آپ سنیں، اور اس طرح سنیں کہ جا کر گھر میں بتانا ہے، آپ گاؤں میں بتانا ہے آپ کو۔ جمعہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی اسلام کی پہچان جمعہ ہے۔ جب جمعہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے فارغ ہو کر نکلتے ہیں پاک صاف حالت میں اللہ کو یاد کر کے، تو یہ بھی ایک دعوت ہے کہ اللہ کو آج اس زمین پر کتنے لوگ پوچھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حج کے بعد پوری دنیا میں جو اجتماع ہوتا ہے
دنیا کے ہر کونے میں اس اجتماع کو کرنا فرض قرار دیا ہے. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں اگر گاؤں میں 2 آدمی بھی ہیں تو وہ جمعہ پڑھے. اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 5 ہونا ضروری ہے. میں اس فقہی مسئلے میں جانا نہیں چاہتا. اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تاکہ خدا کو نہ ماننے والے یہ دیکھ لیں اور جان لیں کہ آج اتنا بگاڑ ہونے کے باوجود، اتنا الحاد اور شرک ہونے کے باوجود اس دنیا کا حقیقی معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے ساتھ پوجا جا رہا ہے. کیا حج کے موقع پر 20 لاکھ سے زائد لوگ جو عمل کرتے ہیں، کیا دنیا اس کا نظیر پیش کر سکتی ہے؟ کیا جمعہ کے موقع پر بغیر کوئی اعلان کے، بغیر کوئی تیاری کے، بغیر کوئی ٹینٹ اور یہ ڈالے کے مسلمان جو جمع ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، جمع ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر سب باہر نکلتے ہیں تو دیکھ کر لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں؟ محترم حضرات، تو جمعہ اصل اس کے معنی ہیں جمع سے. تو جمعہ بولے تو ایسی نماز جو لوگ وہاں پر جمع ہوں. عام نمازوں میں بھی جمع ہوتے ہیں، یہ نماز میں بھی جمع ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ چھوٹے مسجدوں میں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، بڑی مسجد میں نماز کے لیے جمع ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اب سب جگہ شروع کر دیے ہیں، فاصلے کا بتاتے ہیں، کمزوری بتاتے ہیں، لیکن جمعہ کے مقاصد اس سے فوت ہو جاتے ہیں. جمعہ کا مقصد کیا ہے؟ عیدین کے مقصد کے جیسا ہے. اور جیسا سال میں 2 عیدین ہیں، ہفتے میں عید ہے ایک مومنین کی، جمعہ یوم المومنین، عید المومنین ہے جمعہ. تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں ہر ہفتہ اور اپنے امام سے، خطیب سے، علماء سے کچھ نصیحتیں سنیں، اللہ کے ذکر کو یاد کریں، یاد دلایا جائے اور پھر سب سن کر ایسے نکلیں کہ دنیا محسوس کرے کہ یہ اللہ کی عبادت کر کے آ رہے. اب ایسا 2 صف 4 صف تھوڑے لوگ الگ الگ مسجدوں میں پڑھیں گے تو کیا محسوس کرتے؟ محسوس ہونا ان کو تو جمعہ کا مقصد حاصل ہوتا ہے، جیسا عیدین میں محسوس ہوتا ہے، حج میں محسوس ہوتا ہے. تو یہ جمعہ 2 چیزوں کا نام ہے: جامع مسجد میں پڑھنا، زیادہ تعداد میں جمع ہونا، اور پھر جمع ہونے کا نام جمعہ ہے. اور اس کو عید المومنین بنایا گیا ہفتے کا، اور پھر اس کو شاعر اسلام بتایا گیا. جیسا مسجد شاعر اسلام ہے، پہچان ہے اسلام کی، داڑھی شاعر اسلام ہے اس لیے ہم داڑھی رکھے ہیں، اسی طرح جمعہ شاعر اسلام ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے، پہچان میں سے ہے. اب یہ کیوں ہے اس کی اتنی اہمیت؟ اب میں اس کی تفصیل میں آنا چاہتا ہوں. جمعہ کے متعلق کہا گیا کہ جمعہ ہر آزاد مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض ہے، اور عورتیں بھی گھر میں ان پر واجب ہے، ان پر فرض نہیں ہے کیونکہ وہ ظہر پڑھتی ہیں. جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے. اور اگر کہیں یہ انتظام ہے خواتین پڑھنے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتظام تھا، پڑھا کرتے تھے. اب بھی کہیں موقع ہے، مسلم محلے ہیں، مسلمان عورتوں کو آنے جانے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ویسی جگہ کریٹ کرنا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے خواتین کی بھی تعلیم تربیت ہو. لیکن میں اس کو عموم کے طور پر نہیں کر رہا. آپ بولیں گے بول دیے مول صاحب اور جا کے مسجدوں میں لڑائیں جھگڑے شروع کر دیں گے، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں آج جو لوگ مناسب سمجھتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں. بعض جگہ خواتین بھی جاتی ہیں، بعض جگہ نہیں جاتی ہیں. بہرحال جمعہ کے متعلق
تاریخ کیا ہے جمعہ کی؟ جمعہ کی ہسٹری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے 13 سال مکے میں رہے، اس کے بعد آپ مدینے کو ہجرت کرے۔ مدینے کو ہجرت کرنے کے فوری بعد جو آپ نے کام کیا، جمعہ کے قیام کا کیا۔ سیرت میں آتا ہے کہ آپ مدینے سے کچھ کلومیٹر پہلے خبا کے مقام پر پہنچے اور وہاں رکے اور وہاں نماز پڑھی، اور اسی لیے وہاں پر مسجد خبا بنائی گئی۔ اور حجاج جب مدینہ جاتے ہیں تو مسجد خبا لے جایا جاتا انہیں، اور اس کے متعلق آیا ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ آپ پیر کے دن مسجد خبا پہنچے اور پیر سے لے کر جمعہ تک آپ نے جب درمیان میں سفر کیا مدینے کا، کچھ کلومیٹر پر ہے، پیدل جانا تھا، ٹائم لگتا تھا۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کا ایک چھوٹا سا گاؤں ملا، اور وہاں جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے جمعہ قائم کی۔ تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے جمعہ قائم کر دی، اور وہ سلسلہ تا قیامت جاری ہے اور جاری رہے گا۔ محترم حضرات، اس جمعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 صورتیں نازل کی، اس میں ایک صورت کا نام جو 28ویں پارے کی صورت ہے، سورہ جمعہ رکھ دیا، اور اس کا پہلا رکوع یہودیوں کے اوپر ہے اور دوسرا رکوع جمعہ کے آداب بتائے گئے، اور ان دونوں کا لنک ہے۔ وہ لنک کیسا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہودیوں کے لیے جو ہفتے میں مقدس دن بنایا گیا تھا وہ تھا سبت کا دن۔ سبت بولے تو ہفتے کا دن۔ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور اللہ کی آزمائش ایسی ہوتی تھی، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم مچھلی نہیں پکڑنا، کاروبار نہیں کرنا، اور اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دینا۔ اب مچھلیاں بہت آتے تھے تو ہلو جا کے صبح کے وقت، شام کے وقت پکڑ کے سرکشی پائی۔ کیوں بولے تو ان کے اندر مادہ پرستی بہت تھی یہودیوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن میں ہے، اصحاب السبت کا آپ واقعہ پڑھیے، ہفتے والے، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی صورتوں کو۔ تو سبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ کا دن عطا کیا۔ کیا ہے مسلمانوں، تم بتاؤ کہ اس دن ذکر کا دن ہے، اس دن جمع ہونے کا دن ہے، اس دن مسجد کو پہلے پہنچنے کا دن ہے، اس دن کاروبار کھول کر بیٹھنے کا دن نہیں ہے، یہ دن سفر کر کے تفریح کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن اللہ کے لیے مختص ہے، اور اس کا تقدس اور اس کی عظمت سب پر واضح کر دی گئی۔ اور تعلق اسی لیے ہے پہلے رکوع کا دوسرے رکوع سے، کہ اگر تم یہودیوں کی طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو چھوڑ دے گا، بھلا دے گا، اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، اپنی سرپرستی ہٹا لے گا، جیسا یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا تھا۔ اللہ اگر کسی کو مردود کر دے، اپنا ہاتھ ہٹا لے، اپنی نظر پھیر لے، تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اب دوسرے رکوع میں صاف صاف بتایا گیا، جو میں نے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مسلمانوں سے خطاب ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں سنو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب اذان دے دی جائے، منادی لگا دی جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف، مسجدوں کی طرف تیار ہو کر لپکو۔ فاسعوا، دوڑو، دوڑو بولے تو بھاگتے ہو ویسا نہیں ہے، سب کام چھوڑ کر پہلے تیاری کرو اور اس طرف جاؤ۔ وذروا البیع، اور اس میں خاص ذکر کیا گیا ہے، سب کاموں میں سب سے اہم کام جو تم سمجھتی ہیں وہ کاروبار ہے، وہ نوکری ہے، وہ پیسہ بنانا ہے، وہ لین دین ہے،
کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو. تو علماء نے کہا گئے کہ اذان کے بعد جمعہ کے دن جو یہ حکم آیا گئے تجارت جائز نہیں ہے. یہ سن لیجیے آپ, جمعہ کے دن اذان کے بعد کوئی تجارت جائز نہیں. آپ بولیں گے میں شراب کا تو کاروبار نہیں کر رہا, آپ جائز نہیں ہے بول رہی ہیں, حرام ہے بول رہی ہیں. بے شک آپ جائز کاروبار کر رہے ہوں گے. آپ کی لائٹ کی دکان ہوگی, آپ کے کپڑے کی دکان ہوگی, آپ کی زیرکس کی دکان ہوگی, آپ تحصیل میں کام کرتے ہوں گے, آپ عدالت میں کام کرتے ہوں گے, آپ کسی اور آفس میں کام کرتے ہوں گے, لیکن یہ سب کام کرنا آپ کا جائز نہیں ہے. اسی لیے تو مائنارٹی کمیشن کی جانب سے ہمارے بڑوں نے کوشش کر کے جمعہ کا سرکولر تک نکالا ہے کہ جمعہ کو 12 بجے سے 2 بجے تک یا 12:30 سے 2:30 بجے تک ہر گورنمنٹ سرونٹ کو یہ ہے, اجازت ہے. ان ڈی سی یا سی ایس یا کسی بھی میٹنگ میں رہن دے جمعہ کے دن, آپ میں جمعہ کو جا رہا ہوں بولے تو قانوناً کسی کو حق نہیں ہے, ادھیکار نہیں ہے روکنے کا. چیف منسٹر کی میٹنگ میں بھی ایک مسلمان بیٹھا تو ان جا سکتا ہے. تو آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ یہ کہ ہم خود رکاوٹ ہے. پھر کہا گیا کہ جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو تم کیا کرو, بیٹھ جاؤ نکو عصر تک مسجد میں. کیا کرو تم اللہ کے فضل کو تلاش کرنے نکل جاؤ, یعنی روٹی روزی میں پھر مصروف رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. روٹی روزی کرتے ہوئے, کاروبار کرتے ہوئے, نوکری کرتے ہوئے, ہر حال میں وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو اور اسی طریقے پر کرو. یہ کتنا عظیم ترتیب ہے آپ دیکھیے. کاروبار سے نکال کے لارا اللہ کے ذکر میں, تجارت بند کر دیو پر اذان ہوتے ہیں, سب ناجائز اور حرام ہے, چاہے تم جائز کاروبار کر رہے ہو. آ جاؤ چھوڑ کے مسجد کی طرف, اور پھر یہ ذکر ہونے کے بعد بیٹھو نکو, تلاش کرو اللہ کے ذکر کے لیے اور پھیل جاؤ زمین میں. کاروبار سے نکال کے ذکر میں لا رہا ہے, ذکر سے نکال کے کاروبار میں لگ جائے. اور ہر جگہ جس چیز کو کامن بتایا وہ اللہ کا ذکر ہے. نماز اللہ کا ذکر, خطبہ اللہ کا ذکر, کاروبار اللہ کے طریقے پر کریں تو وہ اللہ کا ذکر, نماز کے بعد کاروبار اور نوکری کریں تو وہ بھی اللہ کا ذکر. کیا پیاری ترتیب ہے, آپ اندازہ کیجیے. اس سلسلے میں کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے احادیث سے رکھوں گا. یہ اصل آیات نازل ہوئی مدینے میں سورہ جمعہ کی, اور ابھی تربیت ہو رہی تھی, جمعہ قائم ہوئی تھی, زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. مدینے میں جمعہ کو بازار لگتا تھا. جیسا ہفتے کے دن مچھلیاں نکلتے تھے, مدینے کو آس پاس کے گاؤں والے جمع ہو کے تاشے باجے بجا کے, ایک مٹھائی لانے والے کا ایک باجا رہتا تھا, ایک چیز لانے والے کا ایک باجا رہتا تھا, کیونکہ وہاں کوئی پکتا تھا نہیں. تو حدیث میں آتا ہے 12 لوگوں کو چھوڑ کے سب تاشے سیٹیاں وہ سن کے, تجارتی قافلہ ہے بلکہ, حضور منبر پر ٹھہری چلے گئے. کہاں گئے؟ وہ تاشے باجے والے کن چلے گئے خریدنے. پھر ان چلے جاتا رہے, نماز پڑھے تھا. وہ ہاتھی پہ وہ وہاں سے لے کے ہیں, یمن سے لے کے ہیں, ایران سے لے کے ہیں, عراق سے ہیں, انہوں پھر نہیں ملتے رہے 8 دن. چلو ہاں یا تو ہم نماز پڑھ لے سکتے. تو یہ اس کا پورا صورت کا اختتام ہے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, تم اپنے نبی کو کھڑا کھڑا چھوڑے اور چلے گئے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, تم ایک چھوٹے کاروبار کے لیے تم چلے گئے, لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. وہ تاشے باجے والے عراق سے, یمن سے, ایران سے ایسے والے کچھ بھی نہیں دیتے. تم کہیں کو گئے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ تم اگر رہتے تو اللہ تم کو بہترین رزق دیتا. میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر ہے جمعہ کا. جو جمعہ کے دن نہائے دھوئے, خوشبو لگائے, اس کی تیاری کرے اور مسجد میں پہلے آئے اور پہلی صف میں جگہ تلاش کر لے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے انگل کر نہ جائے. کیا پیارا دن ہے جی. آپ دیکھو, اب 2 آدمیوں کو یہ کر کے جاؤ, یوں دیکھتا ہے, دیکھیں گا نا بھائی تو کہاں سے آئے رہے, بعد میں آ رہا اور آگے جا تم بڑھ رہا ہے.
لڑائی جھگڑے ہو جاتی ہیں بس. حدیث میں اس لیے ہے کہ کندھوں کو ہٹا کے پیراں ڈال کے پھاندتے ہوئے نہ جائے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اور خطبہ سنے, جمعہ پڑھے, دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعہ کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے. اور ایک حدیث میں ہے ایک اور ایڈیشنل بونس, آئندہ 3 دن کے بھی گناہ معاف کر دیں. ایک پیارا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے صحابہ سے پوچھا کوئی تو بھی 5 چیزاں کریں کہ آج جمعہ کا دن تھا, جمعہ کی نماز پڑھیں کیا؟ بولے تو سب یس بولے. روزے سے ہیں کہ آج؟ تھوڑے لوگ یس بولے, تھوڑے لوگ نو بولے. بیمار کی عیادت کریں کیا؟ اور کم ہو گئے لوگ. جنازے میں شرکت کریں کیا؟ کوئی بھی نہیں جواب دیا. سب غلام آزاد کریں کیا؟ کوئی بھی جواب نہیں. لاسٹ میں ایک صاحب بولے میں یہ کام کروں رسول اللہ. کون تھے ہوں گے وہ؟ کون تھے ہوں گے؟ بولا افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا ہے ابا بکر جنت تمہاری منتظر ہے, اور تم جنت کے جس دروازے سے چاہو گے اللہ تمہیں پرمیشن ہے اس دروازے سے جا سکتے. اور یہ خوشخبری پورے مومنین کے لیے ہے کہ یہ 5 کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیں گا. جمعہ کے نماز تو پڑھ لے رہی, ہنگ لگی نا پھٹک رہی. روزہ بھی رکھو بولے تو رکھ لیتی ہیں, سرما کے دن ہے, اچھا روزہ, صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے, بی پی شوگر سب کنٹرول میں آ جاتا ہے, ثواب بھی مل جاتا ہے. اب آتی ہے باری بیمار کی عیادت. کہاں ہوتا صاحب, ہمارے وہ بھان کے بچے اور بھانجی کے بیٹی کی طبیعت خراب ہے, اور وہ ہمارے بھائی کے سمدھی کی طبیعت خراب ہے, ان کو کووڈ ہوا. کہاں لگیں چپت جانا آنا, چپ بیٹھو اللہ اللہ کرتے یہاں سے دعا کریں گے. عیادت ہو رہی ہے آج, عیادت مفقود ہو گئی ہے. کتنی بڑی عبادت ہے مریض کی عیادت کرنا, اس کے پاس جا کے اس کو بھروسہ دینا اللہ شافی ہے تم ڈرو مت, اس کو کلمے کی اور ذکر کی تلقین کرنا. اور اگر کوئی نیک آدمی ہے وضو سے ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھونکنا, کیونکہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء شافیہ ہے. وہ جھوٹ نہیں بولا کوئی بھی تو پوری بیماریاں چلے آتی پڑھ کے پھونکا. زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا, نماز قضا نہیں ہونا. پھر ایک حدیث سنا کر اپنی جگہ لوں گا. صحیح حدیث ہے, اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جمعہ جب قائم ہوتی ہے, اذان ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک ٹیم جہاں جہاں جمعہ ہو رہی ہے وہاں بھیجتا ہے. اب یہاں آ گئی ٹیم مسجد الہی میں, آ کے جو سب سے پہلے آئے ان کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں, حاضری لیتے ہیں انہوں, اور ان کو اجر ہے ایک اونٹ کے قربان کرنے کا. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ان کو ایک بیل بھینس قربان کرنے کا اجر ملتا, قربانی دینے کا. تھرڈ نمبر پہ جو ہے ان کو بھیڑ بکری کی قربانی دینے کا اجر ملتا ہے. فورتھ نمبر پہ جو ہے ان کو ایک انڈا خیرات کرنے کا یہ ملتا ہے, اجر ملتا ہے. اس کے بعد سے جو آئے ان کو انڈے کا ملتا دو, اور حاضری پڑتی ہے ان کی. کب تک پڑتی ہے؟ حدیث میں ہے جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے, تم اپنے رجسٹراں بند کرو اور بند کر کے آ کے خطبہ سنو خاموش. اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا اس کی اٹینڈنس نہیں پڑیں گی, وہ ایبسنٹ رہیں گا, چاہے ان جلدی جلدی وضو کر کے ہو, نماز پڑھے جیسا کرو, کیا بھی کرو نہیں. اس لیے علماء بولے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ روزانہ 4 رکعت نمازیں رکھیں نا. جمعہ کے دن 2 رکعت ہی پڑھاتی امام صاحب, 4 پڑھو بولو پڑھاتے ہیں کیا؟ انہوں بولیں گے دیوانے ہوئی کیا, 2 رکعت رہتے ہیں. پھر 2 کہاں گئے؟ جب اتنا بڑا دن ہے تو ابھی بڑھنا تھا, نمازیں 6 ہونا تھا.
مختصر کر دیں دو، ابھی دو کہاں گئے؟ علماء بولتے ہیں 2 خطبے ہیں وہ، جتنے لوگوں کو تقریر سے الرجک رہتی ہے نا ان کی الرجک کی تربیت کری اللہ نے. تیرے کو سننا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو، ورنہ تو گناہ گار ہوگا. بہت سے آفیسراں رہتے ہیں بڑے انہوں بولتے ہیں کب تھڑتی ہے نماز؟ جب بولو جب مل لینا نکل جانا لیڈر. ان کو جمعہ نہیں ملی اور ان کو الرجک رہتی ہے خالی سنانے کی، سنتے نہیں ان کی سننے کی تربیت کرنا بول کے 2 خطبے رکھے. تو خطبے سننا غور سے وہ بھی ذکر ہے، 2 رکعت نماز ان کے برابر ہے. اس لیے علماء نے یہاں تک کہا کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو اپن قیام میں کیسا رہتے ہیں ویسا 2 پیراں یہ کر کے ہاتھ بند لے کے بیٹھنا، پہلی رکعت ہو رہی ہے. اب دوسری رکعت قاعدے میں کیسا رہتے ہیں ویسا ہاتھ ایسا گھٹنوں کے اوپر رکھ کے بیٹھنا. یہ یہاں تک آداب سکھائیں. حدیث میں ہے جب خطبہ شروع ہو جائے تو نہ نماز پڑھنا جائز ہے سنت، نہ تلاوت جائز ہے، بلکہ خطبہ سننا واجب ہے. اور یہاں تک کہا گیا کوئی بات نہ کرے، اور اگر بات کرے تو گناہ گار ہوگا. قاضی صاحب نکاح کے خطبے میں بولتے ہیں، جمعہ کے اس میں بھی یہی ہے. اصل جمعہ کے احکامات ہی نکاح کے احکامات ہیں، خطبہ نکاح کے. بہرحال یہاں تک ہے کہ اگر 2 بچے یا پاگلاں بات کر لے رہی تو کسی عقل مند کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ارے چپ بیٹھو رہے کیا لگے رہے، نہیں بولنا، ٹوکنا تک نہیں. اور جو جمعہ کے خطبے کے وقت سوتا ہے اس کو حدیث میں بتایا گیا ان گدھے کے جیسا ہے. ذرا اچھا سنو، اس گدھے کے جیسا ہے جس کے پیٹھ کے اوپر قیمتی کتاباں لادے ہوئے ہیں. گدھے کو کیا معلوم، نعوذ باللہ اس کے اوپر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ذکر ہے لدے ہوا، گدھا ہے وہ. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک واقعہ سنا، کیسا اثر ہوتا نماز کا، دعوت کیسے. جب عراق کویت میں انٹری مارا غیر قانونی طور پر تو پورا سعودی عرب اور عالم عرب ڈر گئے، ڈر کے امریکہ کو انٹری دے دی بچاؤ بول. تو وہاں پہ امریکہ کے سعودی عرب کے مضافات میں ریاض میں جب ان کے خیمے پڑے، ان کے کوارٹرز بنائے گئے تو ایک جنرل عصر کے بعد ایسی واکنگ کو نکلا تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا. انہیں ایک دکان سے ایک چیز لینے گیا تو ادھر اذان ہوتے ہی وہ دکاندار شٹر کھینچ دیا، باہر آ گیا اور بغیر بات کرے کے مسجد چلے گیا. اب ان پریشان ہے جنرل، ارے میں ایک گراہک ہوں، گراہک کو تو پورے لوگ مرتے ہیں، گراہک کو چھوڑ کے چلے جا رہا بن کر کے، کیا دیوانہ ہے، ذرا دیکھیں گے کہاں گئے کہ بول کے. تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد انہوں واپس آئے تو بولتا ہے کہاں گئے تھے جی تم؟ گراہک کرتے ہیں کیا پہلے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، دیوانے آدمی کیسے بیپاری ہیں تم؟ تو انہوں بولے اللہ کا کال تھا. سنو آپ الفاظ سنو، اللہ کا کال تھا، بلاوا تھا اللہ کا، اللہ میاں کا آرڈر تھا آؤ آؤ بول کے اذان کے ذریعے سے. اگر میں نہیں جاتا تو اللہ کا گناہ گار ہو جاتا، فرما بردار بندہ نہیں رہتا. میں نے جا کر اللہ کے فرما بردار بندہ ہونے کی گواہی دی. تو ان بلا پیسے سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہے جس کو پوجا جاتا ہے اور وہ ہے اللہ. اور اس کے کال پر لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس پیسے کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، تعارف ہوا، جنرل استعفیٰ دیا اور آج ایک مسجد کا خطیب ہے امریکہ. تو محترم حضرات، یہ ہے وہ اثرات جو جمعہ کے پڑتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا تو بھی معلوم ہو رہا ہے مسلمانوں کے دکانیں ہیں، بلکہ نہیں وہ میں 1 بجے کی پڑھتا ہوں، میرا بھائی 2 بجے کی پڑھتا ہے، اور 3 بجے کی پڑھتا ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. آپ لکھ دیو 12 بجے سے 2 بجے تک دکان بند رہے گی، جمعہ کے لیے گئے، یا 12:30 سے 2:30 بجے تک بند رہے گی، جمعہ کا وقفہ ہے. معلوم ہونا نہیں، پوری کپڑ لائن کھلی ہے. چلو یہاں شیو نگر میں ایک دکان ہے تو چلیں گے، پوری کپڑ لائن کھلی ہے. کیا ہمارے کو اللہ کے رازق ہونے پر یقین نہیں ہے؟ کیا وہی ٹائم تمہارے کو اللہ میاں خوب نواز رہا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جمعہ کرے گا اس دن کاروبار زیادہ ہوگا. اسی لیے آیات میں بتایا گیا جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو مسجد میں مت بیٹھو، تم پھیل جاؤ
اور اللہ کا رزق اللہ نے جو رکھا ہے تمہارے قسمت میں وہ تلاش کرو۔ محترم حضرات، جتنے بھی لوگ لیٹ آ رکھے گئے انہیں چاہیے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کریں۔ میں پھر کبھی موقع ملے تو اس پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔